بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک ایسے صحابی جو بالکل کالے رنگ کے تھے، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، غیر مسلم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ایسی کون سی بات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام لانے سے ڈر رہے تھے؟ جب وہ لوگوں سے رشتہ مانگتے تھے تو لوگ کیوں انکار کر دیتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کس خوبصورت لڑکی سے کروایا؟ ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے اس صحابی نے اپنی شادی کی پہلی رات کو چھوڑ کے جنگ میں شرکت کی؟ اور ایسا کون سا کام سرے انجام دیا کہ جس کی وجہ سے وہ حوروں کے دولہا بنے؟ حوروں نے اس کا استقبال شاندار انداز میں کیا۔ یہ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے چند جانثاروں کے حلقے میں تشریف فرما تھے کہ نہایت ہی بے ڈول جسم اور بدے چہرے کے ایک کالے رنگ کا شخص ڈرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نہایت ہی بدصورت اور کالے رنگ کا آدمی ہوں۔ لوگ مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیا مجھ جیسا بدصورت آدمی بھی جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لطف کرم سے بھرپور نظر ڈالی۔ فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تمہیں تمہاری بدصورتی، سیاہ رنگ جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری رسالت پر ایمان لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر ان صحابہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ ان کی زبان پر بے اختیار کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ حضرت سعد اللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام سعد تھا، لیکن ان کی غیر معمولی سیاہ رنگت کی وجہ سے لوگ ان کو سعد اللہ اسود یا اسود کہا کرتے تھے۔ حضرت سعد اللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی شخص میری بدصورتی کی وجہ سے مجھ کو رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پیغام دیے، لیکن سب نے رد کر دیے۔ ان میں سے کچھ موجود ہیں اور کچھ غیر حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس سیاہ فام شخص کو اللہ تعالیٰ نے نورانی جبالت عطا کی ہے۔ خوش ایمان اور اخلاص دین کے اعتبار سے ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سعد، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ تم اسی وقت عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاؤ۔ سلام کے بعد ان سے کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد اللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور خوشی کے ساتھ عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کے مزاج میں زمانہ جاہلیت کی سختی موجود تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر پہنچ کر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے مطلع کیا، اور ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ میرے ماہی پیکر ذہین خواتین لڑکی کی شادی ایسے بدصورت شخص سے کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام رد کر دیا۔ بڑی سختی کے ساتھ انہیں واپس جانے کے لیے کہا۔ سعادت مند لڑکی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے باپ کی گفتگو سن لی تھی۔ جو ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کے لیے مڑے تو وہ لڑکی لاپے کر آئی اور آواز دی: اللہ کے بندے، واپس آؤ! اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے تو میں بخوشی تمہارے ساتھ کے لیے تیار ہوں۔ جس بات سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں، میں بھی اس سے راضی ہوں۔ اسی اثناء میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ چکے تھے۔ معلوم نہیں انہوں نے لڑکی کی بات سنی یا نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ادھر ان کے جانے کے بعد نیک بخت لڑکی نے اپنے والد سے کہا: ابا، قابل اس کے اللہ آپ کو رسوا کرے، آپ اپنی نجات کی کوشش کیجئے۔ آپ نے بڑا غضب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی پرواہ نہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے ساتھ برا سلوک کیا۔ عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکی کی بات سنی تو اپنی بات پر سخت پیشمان ہوئے۔ آپ ڈرتے ہوئے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، تم ہی نے میرے بھیجے ہوئے آدمی کو خالی ہاتھ لوٹایا تھا۔ عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں نے اس آدمی کو لوٹایا تھا، لیکن یہ غلطی لا علمی میں سرزد ہوئی۔ میں اس شخص سے واقف نہ تھا، اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا اور اس کا پیغام نامنظور کر دیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، مجھے اپنی لڑکی کی شادی اس شخص سے منظور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زر قبول فرمایا اور حضرت سعد اللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سعد، میں نے تمہارا نکاح بنت عمر بن وہاب سے 40 درہم مہر میں مقرر کر دیا ہے، اب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔ سعد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں 40 درہم کہاں سے لاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن کے پاس چلے جاؤ، ان سے کہو گے کہ تمہیں 200 درہم دے، پھر تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 درہم مہر ادا ہو جائیں گے، 200 سے اپنا کچھ کام کر لینا۔ حضرت سعد، حضرت علی، حضرت عثمان اور عبد الرحمن کے پاس گئے اور انہوں نے خوش ہو کر 200 درہم سے بھی زیادہ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے بازار گئے اور ارادہ کیا کہ دلہن کے لیے کچھ تحائف خریدے۔ اپنی کوئی چیز نہیں خریدی تھی کہ ان کے کانوں میں ایک منادی کی آواز پڑی جو پکار کر کہہ رہا تھا، اے اللہ کے شہ سواروں، جہاد کے لیے سوار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت لو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، نئے نئے شادی ہوئی تھی، دل میں ارمان اور ہزاروں امنگ تھے، لیکن منادی کی آواز سن کر تمام جذبات پر خوش ایمانی غلبہ پا لیا۔ 9 روز کے لیے تحائف خریدنے کا خیال دل سے باکثر غائب ہو گیا۔ جو رقم اس نے جمع کر رکھی تھی، اس سے گھوڑا، تلوار اور نیزہ خریدا اور سر پر عمامہ باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوے پر جانے والے مجاہدین کے ساتھ شامل ہو گئے۔ میدان جہاد میں پہنچ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جوش و شجاعت کے ساتھ لڑے کہ بڑے بڑے بہادروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک موقع پر گھوڑا اڑ گیا تو اس کی پشت پر سے کود پڑے اور آستین چڑھ کر پیادہ ہی لڑنا شروع کر دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھوں سیاہی دے کر شناخت کر لیا اور آواز دی، سعد! لیکن سعد اس وقت دین محافیہ کے بے خبر اس جوش و خروش کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی خبر بھی نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد اسود کے زخمی ہونے کی خبر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ان کا سر اپنی گود میں رکھا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کو دیکھ کر روئے، پھر مسکرائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہلے سعد کو دیکھ کر روئے، پھر مسکرائے، پھر منہ پھیر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رویا تو سعد کی جدائی میں، مسکرایا سعد کا جنتی محل دیکھ کر۔ منہ اس لیے پھیرا کہ حور سعد کے استقبال کے لیے دوڑ کر آ رہے تھے تو ان کی سفید تخنیاں نظر آ رہی تھیں، شرم و حیا کی وجہ سے منہ پھیر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سعد کا نکاح عمر بن وہاب کی لڑکی کے ساتھ کر دیا تھا، اس لیے اس کی مترکہ سامان کی مالک وہی لڑکی ہے۔ سعد کا سامان، گھوڑا وغیرہ اس کے پاس پہنچا دو، اس کے ماں باپ سے جا کر کہہ دو کہ خدا نے تمہاری لڑکی سے بہتر لڑکی سعد کو عطا کی ہے، اس کی شادی جنت میں ہو گئی ہے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا فانی میں بہت کم عرصہ بیان کیا، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے جوش و خروش ایمان، عمل اخلاص کے ساتھ جو نگوش و صفحہ تاریخ پر عمل کیے، مشعل رہے بنے رہیں گے اور امت مسلمہ کے لیے تاریخ مسلمہ بنے رہیں گے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔